اللہ 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 لا الہ الا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید: کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. آج کا ہمارا جو درس ہے موت اور آخرت کو یاد کرنے کی فضیلت کے حوالہ سے ہے. جو انسان موت کو یاد کرتا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے. جو بندہ آخرت کو یاد کرتا ہے وہ انسان گناہوں کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. فرمایا وہ تمہارے بدلے قیامت ہی کو تمہیں پورے ملیں گے. جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا. فرمایا دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے اور ہم نے جانا ہے دنیا سے. اور اللہ نے قرآن کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پہلے تم مردہ تھے اس نے پھر تمہیں زندگی دی. ثم یحییکم، وہ پھر تمہیں زندہ فرمائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. آپ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انڈا جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا سوئی کے نکے کے برابر بھی سوراخ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی آکسیجن کوئی ہوا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ اس انڈے کے اندر سے بھی زندہ جان نکالتا ہے. وہ رب اس چیز پر قادر ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا. جب ہمارا وجود نہ تھا اس رب نے ہمیں وجود عطا فرمایا اور پھر ہم نے مرنا ہے، اس کی بارگاہ میں جانا ہے، وہ پھر ہمیں زندگی عطا فرمائے گا اور پھر ہم نے اسی کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے. سامعین محترم، انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے اور باقی ذات صرف میرے رب کی ہے. فرمایا ارشاد اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے اچھے اور برے اعمال کی جزا تمہیں قیامت کے دن دی جائے گی. اور قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فرمایا ذرہ برابر نیکی کرو گے تو اس کا بھی صلہ دیا جائے گا، اگر ذرہ برابر برائی کرو گے تو اس کا بھی تمہیں صلہ دیا جائے گا. اور جس کے اعمال صالح ہوئے، جس کے اعمال اچھے ہوئے، جو نمازی بھی ہوا اور جو حاجی بھی ہوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی ہوا، لوگوں اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے تو کل بروز قیامت اس کو یہ صلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ اس بندے کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے گا. اور جس بندے کے اعمال برے ہوئے، جس دن سب کو جزا ملے گی، جس دن ایک ایک عمل کی جزا ملنی ہے، جس کے اعمال برے ہوئے وہ اس دن پھنس جائے گا. سامعین محترم، اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا ہر جاندار پر موت آنی ہے اور اس کا وقت مقرر فرما دیا گیا ہے اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملے گا اور نہ کوئی اس سے بھاگ کر کہیں جا سکتا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اگر تم مضبوط قلعے ہی بنا لو تو تمہیں موت وہاں بھی آ پہنچے گی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيدُ. فرمایا آئی موت کی سختی حق کے ساتھ یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. موت نے تو آنا ہے اور انسان موت سے بھاگتا ہے. اور مسلمانوں کی تو یہ شان ہے اور یہ تو اس آس پہ جیتے ہیں کہ جسم سے روح نکلے اور قبر میں جاؤں اور فرشتے اٹھائیں تو میں یوں کہوں کہ جد دا میں سنے آہے وچ قبر دے آقا نے دیدار کرونا ہے، جی کرتا ہے میں مر جاواں. یعنی جب سے میں نے یہ سنا ہے بعد مرنے کے میرے آقا و مولا کی زیارت ہونی ہے.
حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک دکھایا جانا ہے، تو میں تو اس آس پہ جی رہا تھا کب جسم سے روح نکلے اور مجھے قبر میں رکھا جائے اور فرشتے اٹھائیں تو میں یوں کہوں کہ مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ سامعین محترم، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتائیں کہ موت کیا ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی ہے کہ جیسے کسی آدمی کے پیٹ میں، کسی انسان کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر ایک کانٹا ایک ایک رگ کے اندر پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو کھینچے اور اس ٹہنی کی زد میں آنے والی چیز جو کٹ جائے، فرمایا جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ انسان کی موت کی حقیقت ہے۔ اب روح انسان کے جسم کے اندر ہے، جب وہ روح نکلتی ہے تو یہ جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف نہیں، خوف سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ خوف آروں سے چیرے اور یہ خوف جو ہے آروں سے چیر اور کینچیوں سے کانٹے اور بانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو وہ زندگی سے نفع نہ اٹھا سکے، نہ انہیں نیند کی لذت حاصل ہو سکے۔ لوگوں موت کو یاد کرو، آخر موت ہے، جتنا بھاگ لیں گے، جتنا گھوم پھر لیں گے، پھر آنا رب کی بارگاہ میں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے؟ تو اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ کر نہیں آتا؟ اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا رحیم بھی ہے، بڑا کریم بھی ہے، وہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سامعین محترم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے میرے خلیل، تم نے موت کو کیسا پایا؟ تو آپ نے عرض کی، جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔ اگر موت آسان ہے تو بتائیں نا مشکل موت کیسی ہوگی؟ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی، یہ بھی ہمارا احسان ہے، اور تمہیں موت دیں گے، یہ بھی ہمارا احسان ہے۔ آج آپ دیکھیں، جو بندہ معذور ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، وہ پھر مرنے کی بھی دعائیں کرتا ہے۔ لوگوں موت کو یاد رکھو، جو موت کو یاد رکھتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے، جو موت کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں سے اسے محفوظ فرماتا ہے۔ اور قبرستان میں آتے جاتے رہا کرو، جب قبرستان آؤ گے جاؤ گے تمہیں موت یاد رہے گی، جب موت یاد رہے گی تو گناہوں سے محفوظ رہو گے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں موت کو یاد کرنے اور حضور کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔